السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ ہمارا لیول اور ہماری مسلمانی، یہ دوسری صدی ہجری کا ابتدائی زمانہ تھا اور عرب معاشرے میں مسلمانوں کی بیچ مسل کی مناظریں ایک عام روایات تھی۔ ایک دن خارجیوں کی ایک جماعت امام ابو حنیفہ کے پاس آئی اور کہا کہ مسجد کے دروازے پر دو جنازے ہیں۔ پہلا جنازہ ایک ایسی عورت کی ہے جو زنا سے حاملہ ہوئی تھی اور بلا آخر شرم کے مارے خودکشی کر کے مر گئی، جبکہ دوسرا جنازہ ایک مرد کا ہے جو شراب کا پکا عادی تھا اور شراب پیتے پیتے ان کی موت واقع ہوئی۔ امام نے پوچھا کہ ان دونوں کا مذہب کیا تھا، کیا یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ خارجیوں کا جواب نفی میں تھا۔ امام نے پوچھا کیا یہ مجوسی مذہب کے ماننے والے تھے؟ خارجیوں نے پھر نفی میں جواب دیا۔ امام نے پوچھا کہ بتاؤ اس عورت اور مرد کا تعلق آخر کس مذہب سے تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس مذہب سے ان کا تعلق تھا جو کلمہ اسلام کی گواہی دیتی ہے۔ امام پوچھنے لگے، اچھا پھر یہ بھی تو بتاؤ کہ کلمہ اسلام کی گواہی دینے والوں کا اس مرد و عورت کا ایمان آپ کی نظر میں ایمان کا 1/3 ہے، 1/4 یا 1/5؟ وہ بولنے لگے کہ ایمان کا تو 1/2 اور 1/4 نہیں ہوتا۔ امام نے پھر پوچھا کہ جو کلمہ وہ پڑھتے تھے اسے آپ لوگ ایمان کا کتنا حصہ مانتے ہو؟ بولے ہم اسے پورا ایمان سمجھتے ہیں۔ اس پر امام نے کہا کہ جب تم خود اس کلمے کی شہادت کو پورا ایمان تسلیم کرتے ہو تو پھر مجھ سے پوچھتے کیا ہو؟ خارجی کا جواب تھا کہ نہیں، بلکہ ہم تو صرف یہ پوچھنے آئے ہیں کہ وہ جنتی ہیں یا دوزخی؟ امام نے کہا کہ میں ان لوگوں کے بارے میں فقط اتنا کہہ سکتا ہوں جو اللہ کے نبی ابراہیم نے اس سے بدتر گناہ گاروں کے بارے میں کہا تھا کہ اے اللہ، جو میری پیروی کرے وہ میرا ہے اور جو نافرمانی کرے تو آپ عفو الرحیم ہیں۔ اور جو اللہ کے ایک اور نبی حضرت عیسیٰ نے اس سے بھی زیادہ بڑے گناہ گاروں کے بارے میں کہا تھا کہ اگر آپ انہیں عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں اور اگر آپ انہیں معافی دیں تو بھی آپ زبردست دانا ہے۔ تاریخ کی ایک مشہور کتاب میں یہ واقعہ پڑھ کر میں بہت دیر تک سوچتا رہا کہ اسلام جتنا اپنے ماننے والوں سے عمل کا تقاضا کرتا ہے، اتنا ہی یہ سمجھنے کا بھی متقاضی ہے۔ خارجی بھی مسلمان تھے اور اسی اللہ اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور کتاب پر یقین رکھتے تھے جس پر امام ابو حنیفہ کا ایمان تھا۔ امام کی طرح خوارج بھی نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، زکوٰۃ ادا کرتے اور حج پر جاتے تھے۔ فرق ان کے درمیان صرف یہ تھا کہ امام ابو حنیفہ دین پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھ بھی بیٹھے تھے، لیکن خارجیوں کا معاملہ اس سے سراسر مختلف تھا۔ مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ کے پاس ایک مومن بندہ اس وقت تک ایمان سے خارج نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس چیز کا انکار نہ کرے جس کے قرار نے اسے ایمان میں داخل کیا ہے۔ لیکن خارجی ایک عام مسلمان گناہگار بندے کو بھی کافر تصور کرتے تھے، بلکہ ان میں سے ازارقہ فرقے کے لوگ تو اپنے سوا تمام مسلمان کو مشرک سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ خوارج کو اپنے سوا کسی کی اذان پر نماز کے لیے جانا جائز نہیں۔ امام ابو حنیفہ نے اپنی مشہور کتاب الفقہ البکر میں صریح الفاظ میں فرما چکے ہیں کہ ہم کسی مسلمان کو اس وقت تک کافر قرار نہیں دے سکتے اگرچہ وہ کتنے بڑے گناہ
کا ارتکاب نہ کرے جب تک وہ اس کے حلال ہونے کا قائل نہ ہو۔ دیکھا جائے تو 21ویں صدی کے اس عالمی دور میں رہنے کے باوجود بھی ہمارا معاشرہ دین فہمی کے معاملے میں بحران کا شکار ہے۔ ہم نے دین کو تو یہاں تک سمجھا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والا واجب القتل ہے، لیکن بدقسمتی سے اس اپروچ سے ہم آری میں گستاخی کرنے والا کو سزا دینا ہر کس ناقص کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہم ان تھرڈ کلاس مسلمانوں کی جھوٹی گواہی کی بنیاد پر مسلمان مسال خان کو پتھرول اور اینٹوں سے مار کر جان سے مار ڈالتے ہیں، جن کی گواہی پر محلے کے لوگ وقت سے 1 منٹ پہلے روزہ بھی نہیں کھولتے۔ ہمارے ہاں کالجوں کے اندر پروفیسر خالد حمید جیسے لوگ صرف اس بنیاد پر چھریاں مار کر قتل کیا جاتا ہے کہ وہ کالج میں فن فیئر کیوں کروانا چاہتے تھے۔ اسی طرح ہمارے مولوی اس مقتول کا جنازہ تک نہیں پڑھاتے جو بے چارہ ناجائز طور پر شک کی بنیاد پر گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جرم میں مارا گیا ہے۔ حالانکہ ہمارے پیغمبر نے اس شخص رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کا جنازہ بھی پڑھا، جس نے پوری زندگی اسلام کی بیخ کنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں گزاری تھی۔ حیف یہ ہے ہمارا لیبل اور یہ ہے ہماری اناڑی مسلمانی۔ دعائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔